بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت سارے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، ارشاد باری ہے، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس آخری حصے نے آیہ کریمہ کی وضاحت کر دی۔ صحیح۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، لہذا الاول وہ ہے۔ کچھ نہیں رہے گا، اللہ ہوگا، الآخر بھی ہوگا۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ہم نہیں جان سکتے۔ صحیح۔ 5 بندے مختلف لیول کے لیں، ایک دیہاتی لے آئیں، ایک ان پڑھ لے آئیں، ایک پڑھا لکھا لے آئیں، ایک سرکاری افسر لے آئیں، ایک فوجی لے آئیں، ایک ہی چیز انہیں دکھائیں، ان کی 5 رائیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ وہ چیز تو ایک ہی ہے۔ بے شک۔ اس کا مطلب ہے ظاہر کو بھی حقیقتاً جیسا وہ ہے ہم ایسا نہیں جانتے، ہم ایسا جانتے ہیں جیسا ہم امیجن کرتے ہیں۔ امیجن کرتے ہیں، بالکل ٹھیک بات۔ ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ کھڑا ہے، ایک کھڑا ہے بھائی، بڑی دیر سے کھڑا ہے، آگے جاتے نہیں، اونٹ تو نہیں ہے، یہ بھی چھوٹا، اس سے چھوٹا جانور ہے لیکن ہے کوئی بڑا۔ آگے جاتے ہیں تو وہ تو جڑی ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ بندہ مل جاتا ہے، پکڑ لیتے ہیں، مڑ کے دیکھتے، او مجھے غلطی ہوگی، میں سمجھا فلاں ہے۔ فلاں ہے، بالکل ٹھیک۔ تو ظاہر بھی ہم جیسا جاننا چاہیے بغیر غلطی کے نہیں جانتے، نہیں جان سکتے۔ وہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو باطن تو اس سے پوشیدہ ہے۔ بے شک۔ ان کیفیات کو ہم کیسے پڑھیں، کیسے سمجھیں، کیسے جانیں؟ تو اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر کا حتمی علم بھی اس کے پاس ہے، باطن کی حقیقتیں بھی وہ جانا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آیت یہاں ختم ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، جبکہ ہم اندازے لگاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات۔ ہماری امیجنیشنز ہیں، اندازے ہیں، توقعات ہیں کہ یہ ہوگا، میرے نزدیک یہ ہوگا۔ ڈاکٹر کتنی ڈیپ چیک اپ کرتا ہے، مشینوں سے گزارتا ہے، ایکس رے لیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے، پھر کبھی نہیں کہتا کہ حتمی یہ، کہتا ہے میری رائے میں یہ ہے، کسی اور کو بھی دکھا دیں۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات ہے۔ وہ نہیں کسی کو دکھاتا، جو حقیقت ہے وہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اس آیت کو سمجھ کر اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے کردار کے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن بیک وقت اندر بھی دیکھ رہا ہے، کتنا خلوص ہے اس میں، کتنی سچائی ہے، ایکٹنگ ہے یا عبادت ہے۔ ہم نہیں تھے، وہ تھا، ہم نہیں رہیں گے، وہ ہوگا۔ بے شک۔ ایک فانی کا باقی کے ساتھ جھگڑا کیسے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جوڑی کوئی میل نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، تو پھر اطاعت کیوں نہ کر؟ بے شک۔ جب ہم مخالفت کرنے کی جرأت ہی نہیں رکھتے، سوائے مار کھانے کے مخالفت سے ہمیں اور کچھ نہیں ملے گا، تو پھر اس ہستی سے صلح بہتر نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ آیت بھی پوری انسانی زندگی کو سمو لیتی ہے کہ انسان اگر بیٹھ کر یہ سوچے، کچھ بھی نہیں، میں کیا کائنات ہی نہیں تھی،
زمین آسمان نہیں تھے، سورج چاند ستارے کچھ بھی نہیں تھا، خود عرش عظیم بھی نہیں تھا، لوح محفوظ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ تھا۔ اگر یہ سب کچھ چلا جائے، کچھ بھی نہ رہے، وہ باقی وہ رہے گا۔ کتنے گھوڑے دوڑا لوں، جو سامنے چیزیں ہیں ان کی حقیقت تک میں نہیں پہنچ سکتا، پھر کمی رہ جاتی، لیکن اسے کوئی دھوکہ نہیں لگتا، وہ جانتا ہے سبحان اللہ۔ ان کے پیچھے کیا جذبہ ہے، کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، وہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے، بے تو شک۔ پھر ہم جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے سوچ بھی پاک کر لیں، کام بھی درست کر لیں، اللہ اکبر، اس کے علاوہ اور چارہ کیا ہے؟ بے شک بے شک۔ اس نے مہلت دی، وہ بڑا کریم ہے، سبحان اللہ۔ بندہ نہیں سمجھ سکتا اس کی شان کریمی کو۔ اس نے کہا تم 100 سال کفر و شرک کرتے رہو، یار واپس آ جاؤ، نہ صرف معاف کروں گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تم نے گناہ کیے تھے میں انہیں نیکیوں میں بدل دوں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ جاؤ، سبحان اللہ۔ مان لو کہ تم فانی ہو، میں باقی ہوں۔ تم کمزور ہو، طاقت میری ہے، تم نہیں تھے میں تھا، تم نہیں ہو کہ میں ہوں گا، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، ظاہر بھی میں جانتا ہوں، اندر پیچھے جذبہ کیا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ صحیح۔ آپ آنکھ کو تو دیکھ سکتے ہیں، کسی نے نظر کو دیکھا ہے؟ بینائی کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ آپ آئی بال دیکھ سکتے ہیں، اس کے پردوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آئی سائٹ جسے کہتے ہیں، نظر جو آتی ہے چیز، کبھی دیکھا؟ وہ یدرک الابصار فرمایا، وہ نظر کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ لا تدرک الابصار، اس کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ تمہاری نظر اسے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ یدرک الابصار، وہ تمہیں نہیں، تمہاری اس نظر کو، قوت بصارت کو دیکھتا ہے، جسے تم خود نہیں دیکھ سکتے، وہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو اتنے قریب ہے، اتنا طاقتور ہے اور اتنا کریم ہے، یار دنیا میں کوئی ایسا، مخلوق میں کوئی ایسا ہے جو کہے کہ جو بھی کر چکے ہو آ جاؤ، پھر میں تمہیں نئے سر سے زندگی دیتا؟ اتنا حوصلہ کسی میں نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یہ شان اسی کی۔ اللہ اکبر۔ اور بندہ پھر بھی کہ نہیں میں نہیں آتا، تو جانا تو پڑے گا، پکڑے ہوئے جاؤ گے، گرفتار ہو کر جاؤ گے، کیا فائدہ؟ صحیح۔ حاصل کیا ہوگا؟ تو یہ ایک آیت پوری انسانی زندگی کو راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر بندہ توجہ کرے، غور بالکل کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ بالکل صحیح حضرت جی، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کے اوپر ہمارے ناظرین کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری سوال تھا اور اس کے اوپر بات ہونا بہت ضروری تھی۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بہت سارے سوالات آج ہمارے پاس موجود ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ان سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال مری سے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں عموماً منڈیر پر کوا بولے تو کہتے ہیں کہ آج مہمان آنے والے ہیں، یا کوئی پرندہ بولے تو کہا جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ کیا یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں؟ نہیں بچے، شرک نہیں ہے، کچھ ہر چیز کے آثار ہوتے ہیں۔
جانوروں پرندوں درندوں تک میں ایک حص جو ہے وہ ہم سے زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے. طوفان آنے والا ہو تو وہ گھونسلے یا ادھر ادھر بھاگ پڑتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی. صحیح. تو بعض لوگوں نے جانوروں کی حرکات سے اندازے لگائے ہیں کہ بارش آ رہی ہے، یہ طوفان آ رہا ہے. تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ آثار ہیں. جیسے بادل بنتا ہے، گہرا ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار وہ لگتا ہے بارش ہونے پہ. بالکل ٹھیک ہو یا نہ ہو وہ اللہ کی مرضی. صحیح. تو یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا، یہ اندازے ہیں. کچھ آثار ہوتے ہیں ہر کام کے. ایک بندہ مرنے لگتا ہے تو موت سے پہلے کچھ آثار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب یہ نہیں بچے گا. بالکل ٹھیک بات. بیماری کے کچھ آثار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسے فائدہ نہیں ہو رہا. صحت کے کچھ آثار ہمیں دکھائے، ہم کہتے ہیں اس کو فائدہ ہو رہا. تو ہر چیز کے کچھ آثار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان سے اندازے لگاتے ہیں. یہ کوئی یقینی نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہوگا. اور یہ مہمان کا آنا اور کوے کا بولنا، یہ تو محض ایک ہندوؤں سے ہم نے رسم لے لی. اچھا. ہاں، اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوے کو نہیں پتا کو آ رہا یا نہیں آ رہا. صحیح. یہ بات غلط ہے. یہ تو ہندوؤں میں رواج تھا تو ہم نے مان لے لی. دنیا میں پاکستان میں ہے، بر صغیر سے بات کو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. باقی جو جانور حرکتیں کرتے ہیں تو بعض دانشور ان کی حرکات سے اندازہ لگا لیتے ہیں موسم کی پیش گوئی کا، صحیح، آنے والے حالات کا، کہ ان میں یہ چھٹی حصہ انسان سے تیز ہوتی. بالکل. اور وہ جلدی آثار کو پا لیتے. صحیح. تو یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا. نہیں. اب ہاتھی جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، تو ایک ہاتھی یہاں بول رہا ہے تو دوسرا 2 میل دور جو زمین میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اس کے شور سے اپنے پاؤں سے وہ ارتعاش محسوس کر کے سمجھ لیتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نیشنل جغرافک میں اللہ اکبر آپ اسٹڈی کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاتھی جب یہ شور کرتا ہے اکیلا بھی اکیلا نہیں ہوتا، دوسرے کو میسج دے رہا ہوتا ہے. 2 میل تک وہ لہریں جو زمین میں جاتی ہیں اپنے پاؤں سے اگلا ہاتھی محسوس کر لیتا ہے ان کے وہ جو زیرو بم ہے، اور اس سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح پرندوں میں جانوروں میں کمیونیکیشن کے سسٹم ہیں، حرکات سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں. اسی طرح بعض موسمی اثرات کا بھی پتہ ہے، پر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگتے ہیں تو بندہ اندازہ کر لیتے ہیں کچھ ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل. تو یہ حتمی اور یقینی علم اللہ کے پاس ہے، یہ اندازے. بالکل ٹھیک. اور یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتے. ابو بکر صدیق سیالکوٹ سے، اللہ ہو کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ ہو ایک پورا جملہ ہے عربی کا، اور اس کا مطلب ہے وہ اللہ ہے. صحیح. راہ سلوک میں مجاہدے کی اہمیت کیا ہے؟ کیا صرف شیخ سے تعلق کا ہونا یا صحبت شیخ کا میسر آ جانا کافی نہیں؟ بچے سرمایہ کا ہونا کافی نہیں، اسے خرچ کرنا، تجارت کرنا یا چیزیں بنانا، کارخانے لگانا کیوں ضروری ہے تو رکھ کے بیٹھے رہو. صحیح. ایسا نہیں ہوتا. دنیا کا ایک نظام ہے، اس میں جد و جہد کو اللہ نے اولیت دی ہے. صحیح. محنت کرنا بندے کے ذمہ ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے. یہ دنیا کے لیے آپ ملک چھوڑ جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ جاتے ہیں، کہاں کہاں دھکے کھاتے ہیں، نہیں پوچھتے کہ روٹی تو یہاں بھی مل رہی ہے، کیا ضرورت ہے. دین کے لیے آپ کو بڑی دلیلیں یاد آ جاتی. دنیا سے زیادہ دین میں محنت کرنی چاہیے. دنیا وقتی عارضی ہے، دین ہمیشہ رہنے والا. صحیح. بالکل ٹھیک. محمد عدنان ہے لاہور سے، وسیلہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ وسیلہ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ آپ کسی بابرکت شخص، بابرکت جگہ، بابرکت کام کا وسیلہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جائز ہے شرعاً. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں دعا کرتے ہیں بیٹھے دفتر میں، اور بات ہے، سڑک پہ کرتے ہیں اور بات ہے، مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہی وسیلہ ہے. بالکل ٹھیک. اور بارگاہ رب العزت میں
حدیث شریف میں موجود ہے، کچھ لوگ پھنس گئے تو انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا، یا اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، مجھے یہاں سے خلاصی دے۔ اسی طرح بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے حضور کے وسیلے سے میرے اللہ میں تیرے نبی کا وسیلہ دے دوں، وہ اختیار کرتا ہوں میں بارش عطا فرما۔ مانگنا اللہ سے چاہیے، وسیلہ جائز ہونا چاہیے، غیر شرعی یا ناجائز وسیلہ درست نہیں، جو شرعن جائز ہے وہ جائز ہے، وہ جائز۔ بالکل صحیح۔ محمد جمشید ضلع قصور سے، بیت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور اس کے ٹوٹنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بچوں جیسے سوال کرتے ہو میرے بھائی، جان کی حفاظت کا نہیں پوچھا، مال کی حفاظت کا نہیں پوچھا، گھر کی حفاظت کا نہیں، کسی چیز کو کوئی خطرہ نہیں، صرف بیت کو خطرہ۔ صرف بیت کو خطرہ ہے۔ آپ جانتے ہو کیسے حفاظت کی جاتی ہے، اللہ آپ کو اکبر۔ کرنی چاہیے۔ بے شک بے شک، صحیح بات ہے۔ بابر رشید نے ضلع قصور سے، شادی سے پہلے اپنی منگیتر سے اور رخصتی سے پہلے اپنی منکوہ سے کال یا میسجنگ پر بات کرنا جائز یا درست ہے؟ منکوہ تو بیوی ہو گئی نا جی، منکوہ کا تو مسئلہ ختم ہو گیا، وہ تو نکاح ہو گیا تو بیوی ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا، منگیتر سے بے تکلفی شرعن جائز نہیں ہے۔ تو جب تک نکاح نہیں ہوتا وہ اجنبی۔ اچھا، آج کل یہ ایک عام طور پہ تاثر ہے کہ جی لڑکی لڑکا آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ لیں، مطلب منگنی کے بعد اکثر یہ والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یورپ کا معاشرہ بکھر چکا، ٹوٹ چکا، اقدار ختم ہو گئے، اور انہوں نے ڈیٹنگ کے نام پر یہ شروع کر دیا کہ لڑکی لڑکا کچھ دن اکٹھے رہ کر میاں بیوی بن کر پریکٹیکلی دیکھ لیں، گزارا ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا تو کسی اور کے ساتھ۔ تو یہ کفر کی قباحتیں ہیں، صحیح، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بچہ کسی بچی کے ساتھ نکاح سے پہلے بے تکلف نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک بات، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ شاہد حسین مظفر گڑھ سے، روحانی بیماریاں کیا ہیں اور ان سے شفا یاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بچے، اگر روح زندہ ہو تو روحانی بیماریوں کا بھی احساس ہو جاتا ہے۔ مرے ہوئے کی کیا بیماریاں ہوتی؟ جو بندہ مر جائے، کبھی آپ نے اس کی بیماریوں کی تحقیق کی ہے؟ زندہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے، ڈاکٹر بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، دوائیں بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ پہلے روح کو زندہ کرو، سبحان اللہ۔ زندہ ہوگی تو خود پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں ٹیس اٹھتی ہے، کہاں کہاں زخم ہے، کون سا مرہم لگانا ہے، کس حکیم کے پاس جانا ہے۔ یہ بتانے سے نہیں بچے، جب روح زندہ ہوگی تو خود اندر سے آواز آئے گی، میں دکھی ہوں، مجھے چوٹ لگ گئی، بالکل صحیح، مجھے بالکل بخار صحیح، ہو گیا ہے، مجھے ڈاکٹر کو دیکھو۔ پہلے روح کو زندہ کر لو، بالکل ٹھیک، میرے بتانے سے نہیں سمجھو گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے، بہت سارے سوال اور بھی ہیں، وہ شامل کرتے ہیں جب بریک سے واپس آتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے، 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اس کے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، سوال ہے شمس الدین ہے فیصل آباد سے۔ ایک سوال گزشتہ پروگرام میں بھی آیا تھا، یہ بھی تقریباً وہی سوال ہے، مختصراً اس کا بھی جواب دے دیجیے گا۔ روح اگر امر ربی ہے تو پھر جہنم میں کیسے جائے گی؟ یہ بات تو ہو چکی، جی ہو چکی، لیکن وہ ہے پچھلے تو پروگرام امر میں تھی تو ربی سے، لیکن مخلوق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں نیکی بدی کے اثرات اس پہ مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح جزا سزا بھی مرتب ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، نیکی کرتے ہیں تو روح کو تقویت ملتی ہے، گناہ کرتے ہیں تو اس پہ مصیبت یا تکلیف اسے ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا میں ہو رہا ہے تو آخرت میں نہیں ہوگا۔
بالکل ٹھیک. امر ربی سے ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق ہے، اللہ خالق نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. محمود ہے ضلع لاہور سے. حضرت جی، ہمارے بڑوں نے تو خون کی قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا کہ ایک الگ وطن میں اسلام پر عمل کر سکیں گے. پھر ایسی کیا غلطی ہوئی کہ اسلام کی جگہ شیطان نے ملک بھر میں اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے؟ بچے آج کے دانشور تو آپ کی اس منطق کو نہیں مانتے. کل پرسوں بھی میں سن رہا تھا ٹی وی پر کہ اسلام کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا، ہندوستان میں بھی لوگ نمازیں پڑھتے تھے اور جو نہیں آئے ان کے اسلام کی کوئی نہیں خطرہ. ہندوستان میں اب بھی مساجد بھی ہیں، اذانیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. معیشت کی بات تھی، ہندو معیشت پر غالب تھے تو مسلمان الگ ہوں گے اور معاشی آزادی. آج کے دانشور کی رائے جی، اور اکثر اس میں بڑی بڑی بحثیں آج کل. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام بنا پاکستان اسلام کے نام پر. ٹھیک ہے. معیشت کے لیے نہ کوئی ہجرت کرتا، نہ کوئی جانیں دیتا، نہ کوئی عزتیں لوٹاتا، نہ کوئی گھر چھوڑتا. یہ لوگوں نے جتنی جانیں دیں اسلام کے لیے، کوئی شک نہیں اس میں. اسلام ہماری بائنڈنگ فورس تھی، بنیادی وجہ تھی، ایک طاقت تھی جس نے ہمیں باندھ رکھا تھا. صحیح. پاکستان بننے کے بعد انگریز نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ اقتدار ان لوگوں کو دے گیا جو اس کے خادم، قریبی، ملک کے غدار اور نسلاً اس کے کتے نہلانے والے اور اس کی بات ماننے والے اس کے پیروکار تھے. تب سے اب تک انہی چند خاندانوں میں اقتدار گردش کر رہا ہے. اسلام سے وہ خود ڈرتے ہیں. ان کی جو برائے نام جسے وہ تہذیب کہتے ہیں تو وہ غیر مہذب کافروں کی اترن ہے، جھوٹ ہے کافروں کا، لیکن وہ اسے اپنی تہذیب کہتے ہیں، اپنا کلچر کہتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اسلام برائیاں مٹا دیتا ہے، وہ اسے مٹتا دیکھنا نہیں چاہتے. صحیح. لہذا اسلام کو نصاب ہی سے خارج کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے، بنگلہ دیش بن گیا، کیونکہ بائنڈنگ فورس اسلام تھی، بالکل. اتحاد اسلام پہ تھا. جب اسے ایک سائیڈ پہ کر دیا گیا تو کوئی ہمیں جوڑ کر رکھنے والی طاقت نہ رہی، بائنڈنگ فورس نہ رہی. آپ نے رسی کھول دی تو اس میں جو کچھ تھا وہ تنکا تنکا ہو گیا. صحیح. تو اب بھی کوشش کریں، جو بچا کھچا ہے اللہ کرے یہ تقسیم سے بچ جائے، کیونکہ یہ جدید مہذب دانشور تو اسے بھی بانٹے بیٹھے ہیں. اور یوں پتہ لگتا ہے کہ 4 صوبے وفاق کی اکائیاں نہیں، 4 ملک ہیں جو آج کل یہ چل رہا ہے. بالکل صحیح بات. ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس ایک ملک کے اندر 4 ملک ہیں اور ان کے اتحاد کا واحد سبب اسلام ہے. حکمران، سیاستدان ہم سے اچھے مسلمان ہیں، نیک ہیں، لیکن کاش اس راز کو سمجھ جائیں اور اللہ انہیں توفیق دے اور اس قوت کو واقعی بائنڈنگ فورس کے طور پہ استعمال کریں. بے شک، بے شک. محمد ارشد ہیں رسول نگر، تحصیل چونیا، ضلع قصور سے. مجذوب کیا ہوتا ہے اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ پاگل ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ مجذوب پاگل ہوتا ہے. پاگل ہوتا ہے. اکثر لوگ مجذوب کیفیات حاصل کرتے وقت جس کا دماغ کی باریک نسیں شارٹ ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا نا دماغ میں کس طرح بجلیاں چمکتی ہیں، تو وہ جو سسٹم ہے الیکٹرانک کا وہ شارٹ ہو جاتا ہے. تو جب مجذوب ہو گیا تو 2 باتیں اس میں آ گئی. مجذوب پاگل ہوتا ہے، مرفوع القلم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ شریعت کا مکلف نہیں رہتا، اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے، شرعاً وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے، دماغی کام نہیں کر رہا. عموماً مجذوب وہ ہوتے ہیں جو اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، مراقبات حاصل کرتے ہیں، ایک مقام پہ جا کر عقل جواب دے جاتی ہے. تو جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ان کے پاس رہ جاتا ہے، وہ مرتبہ اللہ کے نزدیک ان کا ہوتا ہے، لیکن کسی کو سکھا سکیں یا ان سے کوئی فائدہ ہو یہ ممکن نہیں.
تو کسی مجذوب سے کسی فائدے کی امید رکھنا لا حاصل ہے. صحیح. جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا آپ کا کیا کرے گا. بالکل. اور مجذوب وہ ہوتا ہے جو راہ تصوف میں مجاہدہ کرتا ہوا دماغ گنوا بیٹھے, برداشت نہ کر سکے, پاگل ہو جائے. تو اس رستے میں ایسا ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, عمومی طور ہو پر جاتا ہے. کسی بھی راستے میں ہو سکتا ہے. آپ ظاہری کوئی چیز حاصل کرنے میں لگیں, اتنی محنت کرتے ہیں کہ دماغ پھر جاتا ہے. صحیح. کچھ لوگ اتنی اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان کا دماغ پھر جاتا ہے, پاگل سے ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. کچھ لوگ اتنی اس میں محنت کرتے ہیں, چیزیں بنانے موجد ہوتے ہیں, تو ایک ہی چیز میں کر 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 کے وہ دماغ شارٹ ہو جاتے ہیں. تو اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو مجذوب ہوتے ہیں یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے دنیا سے بالکل پہنچنا کٹے ہوئے کہاں ہوتے ہیں. ہے, وہ گاڑی سے ہی اتر گئے تو انہوں نے پہنچنا کہاں ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ گاڑی سے اترے ہوئے لوگ ہیں. یہ ہے کہ جو اس نے عبادت کی, نماز روزہ, جو کیفیات حاصل کی, وہ اس کی اللہ محفوظ کر دیتا ہے. آئندہ کو وہ مکلف ہی نہیں رہتا. صحیح. پاک پلیت جائز ناجائز نہ وہ سمجھ, جب تک اندھے کا عقل کام نہیں کرتی تو وہ مکلف نہیں ہے. کوئی بھی اور جو خود مکلف نہیں رہا تو جو ویسے ہی پاگل ہو جائے وہ مجذوب نہیں ہوتا. صحیح. اچھا, جو دو ہوتے ہیں, سالک المجذوب اور مجذوب سالک. اچھا. مجذوب سالک وہ ہوتا ہے جو پاگل ہو گیا, ٹھیک ہے, اس سے کسی فائدے کی توقع نہیں ہے, اسے ایذا نہ دیں. صحیح. سالک المجذوب وہ ہوتا ہے جو سلامت رہے, سلوک سیکھتا رہے اور اپنے آپ کو اس میں فنا کر کے اس طرف ہوشیار ہو, جانتا ہو, سمجھتا ہو, چلتا رہے. آپ دیکھیں اگر مجذوبی فضیلت ہوتی تو انبیاء پہ آتی. بالکل. کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا. بالکل صحیح. تو اگر یہ درجہ یا فضیلت ہوتی, اہمیت ہوتی, تو انبیاء کو یہ نعمت نصیب ہوتی. کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ کمزوری ہے. صحیح. اور ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا. وہ بندہ جو راہ سلوک میں مجاہدہ کرتا ہوا دماغ گنوا بیٹھے وہ مجذوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو ہر دیوانے کو مجذوب بنا دیا گیا, ایسا نہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. مسز عابدہ حماد ضلع چکوال سے, حضرت جی میں کالج میں پڑھاتی ہوں. ہم ٹیچر اکثر ضرورت پڑنے پر بچوں سے پینسل مانگ لیتی ہیں اور پھر واپس کرنے کی فکر بھی نہیں کرتی. اسٹوڈنٹ پاس ادب میں مانگتے بھی نہیں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس مستعار لی گئی پینسل کو واپس نہ کرنے کا ہمیں گناہ ہوگا, کیونکہ گناہ کسی چھوٹی یا بڑی چیز کا اخلاقیات کی بات ہے بیٹے. جب چیز آپ مانگ کے لیتے ہیں استعمال کے بعد واپس کرنی چاہیے, لیکن اگر نہ ہو تو اتنی بے تکلفی استادوں شاگردوں میں ہوتی ہے, انہیں کوئی شکایت نہیں ہوتی. اور اگر دینے والے کو شکایت نہ ہو تو پھر گناہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. محمد عمران ہے کانا نو ضلع لاہور سے, کیا میت کو عالم دنیا کے حالات کا علم ہوتا ہے؟ سورہ یاسین میں ایک واقعہ ہے. ایک قصبے میں اللہ نے ایک نبی بھیجا, پھر دوسرا بھیج دیا, پھر تیسرا بھیج. 3 نبی اکٹھے ہو گئے لیکن وہ مان نہیں رہے تھے لوگ. تو ایک شخص شہر کے دوسرے سرے سے دوڑتا, اس نے کہا خدا کے بندو, اللہ کے نبی ہیں, حق بتا رہے ہیں, تم سے کچھ مانگ نہیں رہے, تم سے کچھ لینا نہیں, کچھ دینا چاہتے ہیں, ان کی بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ انہوں نے اسے قتل کر دیا. جب قتل ہوا, برزخ میں پہنچا تو اس پر اللہ کے انعامات ہوئے. تو قرآن کے الفاظ ہیں, وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی, کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھ پر کتنے انعامات. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد سارا یاد جانتا ہے. سبحان اللہ. بالکل صحیح. بڑا واضح ہو گیا, بڑا واضح ہو گیا. حضرت جی سوال آج بھی بہت سارے باقی رہ گئے. پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں
اس کے لیے almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوشچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوشچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.